ویلکم بیک ناظرین آفٹر دا بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی پریونٹیو میڈیسن کی. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ پریونٹیو میڈیسن کی بات ہو رہی تھی, پریونٹیو میڈیسن کے ساتھ جن چیزوں نے انصاف کیا ان میں دو چیزیں قابل ذکر ہیں. ایک ویکسینس جن کی ڈسکوری ایک بہت بڑی تبدیلی تھی میڈیسن کی فیلڈ میں, بالکل جی. اور اسی طرح سے اسکریننگ جب وقت سے پہلے معلوم کر لیا جاتا ہے بیماری کے بارے میں. ان دونوں کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ دونوں چیزیں کس حد تک کامیاب ہیں اور کن کن بیماریوں کے معاملے میں ان کو اپنایا جا سکتا ہے, کیونکہ ہر چیز پر یہ اپلائی نہیں ہوتی. اگر آپ بچوں کی صحت کے حوالے سے دیکھیں تو بالکل صحیح کہا کہ بچے کی پیدائش سے آپ BCG لے لیں, آپ سے پولیو کے ڈراپس لے لیں, پھر DPT ہو گیا, MMR ہو گیا اور میزلز. یقین مانیے کہ یہ امراض ہمارے یہاں تقریباً ناپید ہو گئے, اور اگر یہ ہوتے تو نہ جانے کتنی اموات انسانوں ہو کی جاتے. ہوتی ہیں اور کتنے مسائل ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے اپنے قائد اعظم کو ایک TB کے مرض تک کھو دیا. اگر ہمارے پاس اچھی اینٹی بایوٹکس ہوتی تو ہم اینٹی بایوٹک کو بھی لگا سے, لیکن ویکسینیشن نے ہمیں ان بیماریوں سے بالکل آزاد کر دیا بس. اور آج کل پاکستان میں دیکھیے تھوڑے سے کیس ہیں ہمارے پاس پولیو کے, اور وہ کس قدر وبال بنے ہیں. تو اگر صحیح انشاءاللہ ویکسینیشن کے حوالے سے صحیح کمپین ہو جائے اور یہ بھی چلی جائے تو ایک بہت شدید مرض جو ہے اس سے ہمیں وائرل مرض سے نجات مل جائے. پھر ویکسینیشن مثال کے طور پر میننجائٹس کی آپ دیکھ لیں, عید جب آپ حج کے موقع پہ جاتے ہیں تو کرواتے ہیں. اب ہیپیٹائٹس B بھی دیکھیے ویکسینیشن پروگرام میں شامل کر لیا گیا ہے. پھر دیکھیے ٹائیفائڈ پریونٹیبل ویکسین بھی ماشاءاللہ آ گیا ہے. چاہے گورنمنٹ نہیں دے رہی, لیکن ایسے امراض جو پہلے بالکل کنٹرولیبل نہیں تھے, اور ٹائیفائڈ ایک بہت بڑا برڈن تھا, اس سے ہی بچا جا سکتا ہے. پھر آپ فلو شاٹس دیکھ لیں, آپ اور بھی کچھ عوارض ہیں جن کے ویکسین آ رہے ہیں. حتیٰ کہ سروائیکل ویکسین جو کینسر ہے وہ بھی ریسرچ میں ہے اور برطانیہ میں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی مارکیٹ میں آ جائے. اور HIV کے ویکسین پر بہت ورک ہو رہا ہے. ہیپیٹائٹس C اور ہیپیٹائٹس A کا ویکسین موجود ہے. تو اس نے ہماری دنیا کو بہت صحت مند بنایا ہے اور بچوں کی اموات کو کافی ساری بیماریوں کا قلع خما کر دیا. کیا ہے. اور صرف تھرڈ ورلڈ کنٹری میں تھوڑے سے عوارض رہ گئے, ورنہ یقین مانیے کہ اس نے بہت بچا لیا. پھر آپ نے جو دوسری اسکریننگ کی بات کی, اسکریننگ مثال دے دے کہ ہیموگلوبن سے ہم انیمیا ڈیٹیکٹ کر کے خواتین میں جو حمل ہے بہت سی مسائل سے بچ سکتے ہیں, اور ان کو صحیح فولک ایسڈ اور دوسری چیزیں آئرن دے سکتے ہیں تاکہ بچہ جو ہے صحت مند پیدا ہو. پھر اسی طریقے سے اسکریننگ کے حوالے سے ہیپیٹائٹس کی اسکریننگ کر لیتے ہیں آپ. اگر آپ ایکسپوز نہیں ہیں تو آپ پریونٹیو لیول پر آپ سب کو ریکمنڈ کرتے ہیں, خاص کر معالجین کو, ہیلتھ کیئر لوگوں کو, ڈینٹسٹ کو, یا وہ جو رسک ٹائپ کی لائف بریسٹ کام کر کینسر رہے ہیں. اور آسٹیوپروسس کے معاملے پھر میں بھی آسٹیوپروسس کے معاملے میں دیکھ لیجئے کہ کیلشیم آ گیا, وٹامن D کا ایکسپوجر آ گیا, تاکہ ہڈیوں کے فریکچر نہ ہو. اور اسکریننگ جو ہے وہ آپ کی تھیلیسیمیا لیول پر بھی ہے, مورسی عوارض کے پر بھی ہے, حتیٰ کہ آپ دیکھیے بریسٹ کینسر کے حوالے سے بھی اب اسکریننگ ہو جاتی ہے. تو دیکھیے اسکریننگ نے کئی شعبہ جات میں آ کر ارلی ڈیٹیکشن کی, اور ارلی مرض کو پکڑنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کی طوالت زندگی بڑھ گئی اور ریپیئر آپ کی جلدی ہو گئی, جو کہ انٹرنیشنلی اب نظر بھی آنے اور لگا ہے. نظر بھی آنے لگا ہے. اور ہمارے سامنے ہے کہ اسکریننگ نے بہت بڑا رول کیا ہے. جیسے HIV وائرس کا ایک ونڈو پیریڈ تھا, میں ایک مثال دوں. اب وہ جی. ونڈو پیریڈ PCR نے اتنا ختم کر دیا ہے کہ اینٹیجن ڈیٹیکٹ کر لیا. اب آپ کو 3-4 مہینے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ کے اینٹی باڈیز نہیں ملے تو ہمیں نہیں پتہ آپ کو HIV ہوا ہے نہیں. تو آپ کا جیسی اینٹیجن, تو بہت سی عوارض کو جلدی پکڑنے سے ان کے پھیلاؤ کا تدارک ہو گیا. اور اسکریننگ نے ڈائبٹیز میں بڑا رول کیا ہے, ہائپرٹینشن میں. دیکھیں یہ دونوں سائلنٹ ڈیزیز ہیں. اگر ہم اپنے معالج سے 30-35 کے بعد بلڈ پریشر اور اپنا گلوکوز کراتے رہیں تو ہماری یقیناً ڈائبٹیز لیٹ اسٹیجز میں نہ آئے. اور میں سب کو یہ کہوں گا کہ چونکہ اس کا پریویلنس بہت بڑھ گیا ہے, تو یقیناً ان دو امراض کرونک کا جو اڈلٹ ایج میں اسکریننگ کرائیں تاکہ ایک اچھی زندگی اور پروٹیکٹیو زندگی گزاریں. انسان کی جو فزیکل کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے وہ بھی بیماریوں کے معاملے میں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. کہا جاتا ہے کہ کہا تو یہاں تک جاتا ہے کہ ایڈس جیسا مرض بھی جب ایک صحت مند شخص کو لاحق ہوتا ہے تو اس میں زیادہ وقت درکار ہوتا ہے کہ HIV ایڈس بنے. جی. تو اسی مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے اندر 2-3 چیزیں ایسی ہیں جن کو قطعی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک انسان کی غذا, بالکل, اور دوسرا اس کا طرز زندگی. ان کے متعلق آپ کیا کہیں گے, اور ان پر توجہ دینا کتنا سود مند ہوتا ہے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ساری باتوں کا آپ نے نچوڑ بیان کیا. انسانی زندگی میں 4-5 چیزوں کو اگر ہم دیکھ لیں, ایک مناسب اور متوازن غذا پیدا سے لے کے انسان کے بڑھاپے تک. دوم, حرکت جو چہل قدمی سے شروع ہو کے دوڑنے, سائیکلنگ. پھر یہ کہ تمام ایسی اشیاء جو نشے کی وجہ ہیں,
یا جن کو ایڈکشن ہے ان سے دور رہنا، جس میں تمباکو نوشی کا استعمال یا شراب کا، اگر ہم بین الاقوامی تناظر میں بات کر رہے ہیں. پھر صحیح نیند کا ہونا، کہ نیند بہت بڑی نعمت ہے اچھی غذا کی طرح. اور تو اگر آپ ان چیزوں کو، اور ساتھ ساتھ اپنے اندر ایک پرسکون طبیعت رکھنا، جو آج کے دور میں بڑا مشکل ہے، کہ جس کو سکینہ کہتے ہیں، سکون کی کیفیت، جو قرآن میں بھی ذکر ہے. اگر ہم، اور یہ آتی ہے ایک اچھے عقیدے سے اللہ رب العالمین پر، یا یہ سوچ کے کہ بھئی میں کچھ، تو یہ چند باتیں اگر ہم اپنائیں تو یقین مانیے کہ ہماری صحت ہر عمر میں بہتر ہو، اور ہم سادگی میں بھی خوشی اور صحت ڈھونڈ لیں. کیونکہ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کسی شوگر کے مریض کو ہم نے یہ کہا کہ آپ مرسڈیز لے لیں یا ایک اچھا نیو یارک میں اپارٹمنٹ لے لیں تو آپ کی ڈائبٹیز بہتر ہوگی. ہم نے ہر ایک کو یہی کہا کہ دیکھو اگر ڈائبٹیز شوگر ہے تو پیدل چلو، ایکسرسائز کرو، غذا لو اچھی متوازن جس میں شوگر کو کنٹرول کرو، دوا بھی لو، اور اسموکنگ نہ کرو، اور صحیح نیند لو. ہم نے جب دل کے مریض کو کہا تو ہم نے دوا بھی دی اور یہ 3-4 باتیں کی. ہم نے ہڈیوں کے مرض کو دیکھا، اسٹیپروسس کو بھی تو کہا حرکت کرو تاکہ اس میں شدت آئے سورج سے. تو آپ دیکھیے کہ یہ 4-5 چیزیں آپ ایون دماغ کی صحت کے لیے، آپ کے انڈورفینز نکلتے ہیں کہ آپ کا ڈپریشن نہیں ہوتا، آپ اسٹریس ریڈیوس کرتا ہے. تو کھیل کو پروموٹ کیا، چلنے کو پروموٹ کیا، تو اور معاشرتی بھی اس میں نسبت بنتی ہے. جب آپ کھیلتے ہیں یا کودتے ہیں یا ملتے ہیں یا چلتے ہیں تو آپ انسان سے لنک کرتے ہیں. آج دیکھیں ہماری ڈپریشن یا انزائٹی یا اسٹریسز کی وجہ یہ ہے کہ انسانی تعلق کٹ رہا ہے، اور اب کیا ہو رہا ہے، کاغذوں پہ، ٹیلی فون پہ. تو یہ جو آپ نے طرز عمل کا، میں تو یہ کہوں گا طرز زندگی اگر اس کو اپنایا جائے تو کبھی کبھی ایسا ہوگا جب آپ اینڈ ہوں گے، حضرت اسرائیل آئیں گے تو یہ کہیں گے اس کو تو کوئی مرض نہیں تھا لیکن اللہ نے کہا تھا کہ اس کی موت آنی ہے، تو بغیر بیماری کے آپ آسمانوں پہ جا رہے ہوں گے. اور دیکھیے ہمارے بزرگوں میں جن میں یہ طرز زندگی اچھا تھا، وہ 70 60 اور 80 میں جیتے تھے، جو سادہ زندگی گزارتے. انفیکشس ڈیزیز ایک الگ ایشو ہے کہ اینٹی بائیوٹک 50s میں آئی فلاں، لیکن آپ دیکھیے کہ ان کی طرز زندگی اور ان کی طوالت عمر ہم سے بہتر تھی. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ گولڈ مائن ہے اور ہم سب کو پروموٹ کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر پریونٹیو میڈیسن کے متعلق مزید گفتگو کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.